امام غزالی کی یونانی علوم پر تنقید۔ علم کی یہ تعریف اور مفہوم اس درجہ بندی اور عمومی اصولوں کے سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے امام غزالی مختلف یونانی علوم کا نہایت بسیط محاکمہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی علمیاتی تناظر میں ان کا صحیح مقام بھی مرتب فرماتے ہیں۔ زیریں سطور میں مختلف یونانی علوم پر امام کی تنقید کو مختصر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے۔ یہ صرف امام غزالی کی رائے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ارسطو کے بعد ارسطو کے ہاں تو ہمیں نہیں ملتا یہ تصور، ارسطو کے ہاں ہمیں یہ تصور نہیں ملتا کہ ارسطو کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ملتا کہ منطق ایک آلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ہے بھی تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ارسطو کے بعد جن لوگوں نے اس کی کتابوں کو جمع کیا تو لوگوں نے جو اس کی منطق پر کتابیں تھی ارسطو کی، لاجک، وہ 5-6 کتابیں ہیں، جیسے پرائر انالیٹکس اینڈ پوسٹیریئر انالیٹکس ایٹسیٹرا، کیٹیگریز، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اس کے، ان سب کو جو یعنی لیٹ ارسطو کے بعد جو ہے ان رسائل کو اورگینون کے ٹائٹل دے کر جمع کیا گیا، تو اس مجموعے کو اورگینون کا مطلب یونانی زبان میں انسٹرومنٹ ہے، یعنی آلہ۔ تو یہی تقسیم جو ہے پھر جو ہے عیسائیوں کے آئی، اور پھر عیسائیوں اور سے مسلمانوں کی طرف جب یہ علوم ترجمہ ہوئے تو اسی نام سے ترجمہ ہوئے، تو پھر مسلمانوں نے بھی منطق کو بنیادی طور پہ آلے کی حیثیت سے جو ہے اس کو سمجھا۔ تو مطلب منطق کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی مطلب یہ کہ ہم نے جب منطق کی تعریفیں یاد کی تھی تو مثلاً شریف جرجانی کی تعریف جو زیادہ تر یاد کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم الذہن من الخطأ فی الفکر۔ تو یہاں جو ہے آلہ قانونی یعنی یہ ایک آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، اور کیسا انسٹرومنٹ ہے؟ قانونی یعنی رول بیسڈ انسٹرومنٹ ہے۔ تو یہ جو ہے منطق کی حیثیت امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے، تو یہ کوئی ایک نئی رائے نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ سائد رائے تھی، نہ صرف یہ مسلمانوں کے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی، اور
تو امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے، اس میں استدلال کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ استدلال کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ استدلال آرگومنٹیشن استدلال استدلال کا امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے، اس میں استدلال کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور مباحث کے ایسے اصول سکھائے جاتے ہیں جنہیں ہر دو فریق میں سے کوئی بھی اپنی مطلب برآری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور مباحث کے ایسے اصول سکھائے جاتے ہیں جن میں ہر دو فریق میں سے کوئی بھی اپنے مطلب برآری کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہی آلے کا مطلب ہے، یعنی آپ کے پاس ایک آلہ ہے، یعنی قلم ایک آلہ ہے، تو اس سے آپ اچھی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ خراب چیزیں بھی، حق کی رہنمائی بھی حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور باطل کی طرف بھی۔ تو انہی معنوں میں منطق آلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دو مخالفین جو ہے الف اور بے، تو منطق ان میں سے کسی کو یعنی فوقیت نہیں دیتی، دونوں منطق کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان معنوں میں ایک سوری یعنی فارمل سائنس ہے، فارمل سائنس ان معنوں میں ہی ہے کہ مطلب وہ کانٹینٹ سے بحث نہیں کرتی ایز سچ۔ سو دیٹس وائی آپ کے ہاں جو ہے ویلڈ اور ساؤنڈ آرگومنٹ کا فرق موجود ہے۔ سو ویلڈ آرگومنٹ میں جو ہے استدلال جو ہے آرگومنٹیشن درست ہے، کریکٹ۔ سو ساؤنڈ اور ویلڈ آرگومنٹ میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں آرگومنٹیشن صحیح ہے، لیکن فرق ویلڈ اور ساؤنڈ آرگومنٹ میں یہ ہے کہ ویلڈ آرگومنٹ میں جو ہے آپ کے قضایا جو ہے وہ جو پریمیسز ہیں، یہ کانٹینٹ ہے، وہ نیسیسریلی جو ہے درست نہیں ہے، تو وہ فالس بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ساؤنڈ آرگومنٹ میں دونوں چیزیں موجود ہیں، آپ کے جو کانٹینٹ ہے وہ بھی درست ہے اور آپ کی استدلال بھی درست ہے۔ تو یہ ساؤنڈ آرگومنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے منطق میں امام غزالی کی رائے میں منطق ایک آلاتی علم ہے، اس میں استدلال کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور مباحث کے ایسے اصول سکھائے جاتے ہیں جنہیں ہر دو فریق میں سے کوئی بھی اپنی مطلب برآری کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ انداز استدلال اور اصول جو کسی بھی استدلال کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دراصل صرف قضایا کی ساخت سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی ساخت، اس کو میں نے سوری کا فارم، آپ ساخت کہہ لیں یا فارم کہہ لیں، تو یہ اس سے بحث نہیں کرتے کہ آپ کے جو قضایا ہیں، جو آپ جو معلومات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، لیکن ونس آپ کے پاس جو معلومات ہو گئیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان معلومات کی بنیاد پہ آپ کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی اگر معلومات صحیح ہیں تو پھر آپ کی معلومات صحیح ہیں اور آپ کا استدلال بھی صحیح ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے ساؤنڈ آرگومنٹ ہے۔ تو یہ جو ہے اعلیٰ ترین شکل ہے آرگومنٹ کی۔ لیکن آپ کے پاس استدلال صحیح ہو سکتا ہے، معلومات غلط ہیں، تو یہ ویلڈ، تو ان میں آپ کا ویلڈ آرگومنٹ ہے۔ اور تیسری جو شکل ہے وہ
سب سے بری ہے ان لحاظ سے کہ آپ کے پاس معلومات بھی غلط ہیں اور آپ کا استدلال بھی نادرست ہے، تو آپ کے پاس جو ہے انویلڈ آرگومنٹ آ گیا ہے۔ تو انہی قضائے کے معنی مفہوم سے کچھ بحث سب منطق آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کی معلومات صحیح ہیں نہیں، اس سے آپ شروع کر دیں۔ تو اسلام منطق کو بطور اعلیٰ علم رد نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس میں کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، منطق میں جو ارسطو کی منطق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ منطق کی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ارسطو کی منطق کی بات کر رہے ہیں، یعنی ارسٹوٹیلین۔ ضروری نہیں ہے وہ سب ارسطو سے آئی ہے، لیکن مطلب ہے اس کے منہاج کے مطابق۔ تو یہ بات کرتی ہے استدلال سے، آرگومنٹیشن۔ اور جو ارسطو کا اس کی منطق ہارٹ یا کور یا جوہر ہے، وہ اس کا نظریہ ہے ڈیڈکشن ہے۔ ڈیڈکشن اور ڈیڈکشن جو ہے اردو میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں استنتاج، یعنی نتیجہ نکالنا۔ تو منطق کا جو کور ہے وہ ڈیڈکشن ہے، ارسٹوٹیلین منطق، استنتاج یا نتیجہ نکالنا۔ اور اسی کو جو ہے گریک زبان میں ڈیڈکشن جو ہے، گریک زبان میں جو ارسطو اس کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ سیلوگزموس، لفظ وہ استعمال کرتا ہے، اور اسی سے ہمارا جو انگریزی لفظ ہے سیلوجزم ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں ہم قیاس کہتے ہیں۔ یعنی قیاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم اس سیلوجزم قیاس منطقی، جس کو منطقی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قیاس منطقی، تو یہ ہے سیلوجزم۔ جو قیاس فقہی ہے وہ بھی یعنی بہت اہم ہے ریزننگ کے بحث میں، لیکن وہ منطق میں اس کو نہیں پڑھتے، تو اس لحاظ سے وہ اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں قیاس فقہی۔ تو وہ یہ اصل میں اسلامک لاجک کا حصہ ہے، یعنی قیاس فقہی جو ہے وہ مسلمانوں کی اپنی جو ہے اس کا جو ہے منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ارسطو کی منطق سے، یا اگر ہے بھی تو مطلب یہ کہ اس کو مسلمانوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا۔ اب جو ڈیڈکشن ہے، وہ ڈیڈکشن کیا ہے؟ تو یہ میں صرف یہ ساری بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا جملہ تھا اس کی وضاحت کروں کہ اسلام جو ہے اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ اسلام منطق کو بطور اعلیٰ علم رد نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ ذہن میں رہے۔ تو ڈیڈکشن جو ہے، تو ارسطو اس کو کہتا ہے سیلوگزموس، اور اس کی تعریف اس نے یہ کی ہے کہ یہ اس کی کتاب جو ہے
پرائر انالیٹک میں یہ تعریف سلوجزم کی ملتی ہے کہ a deduction is a speech logos. اب logos کا بھی تعلق سلوجزم سے ہے، یعنی ایٹمولوجیکلی، اس کے بعد آتا ہوں اس کی طرف. اسپیچ ان وچ، سو a deduction is a speech، یعنی مجموعہ ہے کلام کا، مرکبات کا، قضایا کا یا انفارمیشن کا. ایسا مجموعہ ہے اسپیچ کا جس میں certain things having been supposed تو سلوگزمز یا ڈیڈکشن جو ہے یہ مجموعہ قضایا کا، ان میں دو طرح کے قضایا اور دو طرح کی جو ہے اسپیچ ہے. ان میں اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ہم فرض کر لیتے ہیں ان کو اور پھر دیکھتے ہیں certain things having been supposed, something different from those supposed results of necessity. That's very important. ڈیڈکشن کو سمجھیں. تو مقصد یہ ہے کہ ڈیڈکشن جو ہے ایک اسپیچ ہے، لوگو اسپیچ ہے. اسپیچ میننگ کلام ہے. ایسا کلام ہے جس میں ہم کچھ حصے کلام کے فرض کر لیتے ہیں، یعنی یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ درست ہے. وہ درست ایکچولی ہیں یا نہیں، اس سے ہمیں منطق میں بحث نہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان فرض کیے ہوئے کلام سے کچھ اور کلام جو ہے نکالتے ہیں، یہ اسپیچ اخذ کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں آف نیسیسٹی، بالضرورت. ان معنوں میں بالضرورت آف نیسیسٹی کہ اگر ہم اس کو اس حصے کو مان لیں تو اس حصے کو ماننا ہم پر لازم آ جاتا ہے، اور اگر ہم اس حصے کو مانیں اور اس کا انکار کریں تو ہم تضاد کا شکار ہو جائیں گے، کانٹراڈکشن. دیٹس وائی ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کی جو ایک ٹیسٹ ہے وہ کانٹراڈکشن ہے. کہ مطلب یہ کہ کسی بھی ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کے اگر آپ اس کے مقدمات کو، جس کو آپ فرض کرتے ہیں مقدمات اور اس کو نتیجہ کہتے ہیں، مقدمات کو مان لیں تو پھر نتیجے کو جو ہے جھٹلانا ناممکن ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نتیجے کو جھٹلائیں گے تو آپ تضاد کا شکار ہو جائیں گے. یہ جو ہے ڈیڈکشن یا سلوجزم یا قیاس کی تعریف ہے جو ارسطو نے کی ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو دوں، یعنی مطلب ہے مثال جو ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ کراچی پاکستان میں ہے، اب اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ یہ ایک درست قضیہ ہے کہ نہیں. اور میں یہ کہوں کہ شرف آباد کراچی میں ہے، تو اگر ان دو کو میں مان لوں تو یہ ماننا مجھ پر لازم آ جائے گا کہ شرف آباد پاکستان میں ہے.
اس کو کہتے ہیں آپ ڈیڈکشن. سو ڈیڈکشن بیسکلی جو ہے یعنی مطلب آپ کہوں میں ایکس اینڈ وائی are supposed to be true and Z follows from X and Y, then you cannot reject Z without involving yourself in contradiction. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے. تو اسلام اس کو کیوں نہیں رد کر سکتا؟ کیونکہ یہ ویری ہارڈ آف ریزننگ. اگر آپ اس کو رد کر دیں گے تو آپ عقل کو رد کر دیں. کیونکہ ایک شخص جو مانتا ہے کہ کراچی پاکستان میں ہے اور یہ مانتا ہے کہ شرف آباد کراچی میں ہے اور پھر وہ اس کا انکار کرے کہ شرف آباد پاکستان میں ہے، تو آپ کہیں گے یہ مجنون ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی. تو یہ جو ڈیڈکشن کی تعریف ہے یہ بیسیکلی عقلیت کی بنیادی یعنی منیمم سطح ہے. تو اس کا نہ ارسطو سے کوئی تعلق ہے نہ یونانیوں سے کوئی تعلق ہے، یہ عقل ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. ہاں، جو ارسطو کی لاجک میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈکشن پہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ ڈیڈکشن یا سلوجزم پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جا کے اس کو فارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ فارملائز جو کرتا ہے وہ اشکال کی صورت میں کرتا ہے. اور اشکال کی صورت میں کرتا ہے کہ اور اس کو یعنی انگلش میں آپ موڈز اینڈ فارمز کہتے ہیں، عربی میں اشکال کہتے ہیں. اور وہ پھر ان اشکال کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ یہ اشکال ہمیشہ جو ہے آپ کو صحیح نتیجہ فراہم کریں گی اور یہ اشکال جو ہے غلط نتیجہ فراہم کریں گی. تو جن لوگوں نے منطق پہ تنقید کی یعنی امام ابن تیمیہ فار ایگزامپل، وہ ڈیڈکشن پہ تنقید نہیں کرتے، وہ ڈیڈکشن کی فارملائزیشن اشکال کی شکل میں ہے، اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور ان کی تنقید جو ہے دو حصے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ یہ فارملائزیشن جو ہے اس کا لمیٹڈ فائدہ ہے، کیونکہ منطق کا تعلق زبان سے ہے اور زبان جو ہے کانٹیکسٹ یا سیاق و سبات میں اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے، اور جب آپ اس کو فارملائز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے اب وہ زبان کی جو جوس ہے اس سے نکال دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ جو ہے بہت محدود ہوتا ہے. یعنی ریاضی وغیرہ میں جو ایبسٹریکٹ سائنسز ہیں اس کی کوئی یوز ہو تو یوز ہو، عام آرگومنٹ میں اس کا اتنا یوز نہیں ہو سکتا فارملائزیشن کا. یعنی آپ کہیں کہ کراچی پاکستان میں ہے اور شرف آباد کراچی میں، شرف آباد پاکستان میں. تو یہ ایک شکل ہے جو تو آپ کہیں الف اور بے اور جیم اینڈ دال، نہ یہ الف اگین
اینڈ جو نتیجہ آپ نے نکالا وہ جیم اور بے. تو آپ نے کہا تمام قضائے جو ہیں اس شکل کے ہیں الف بے اور جیم الف، ان کا نتیجہ ہوگا جیم بے. اور یہ ایک شکل ہے جو ہمیشہ آپ کو صحیح نتیجہ دے. تو کراج تو آپ الف کی جگہ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں اور بے کی جگہ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں. تو جنہوں نے تنقید کی منطق پہ وہ ڈیڈکشن کی تنقید نہیں کی بلکہ اس کی فارملائزیشن کی تھی، اور کہا کہ وہ فارملائزیشن جو ہے لمیٹڈ ہے. اور جو جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا منطق کی ضرورت جو ہے ذکی کو نہیں ہوتی، اور یعنی جو انٹیلیجنٹ پرسن ہے، اور جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ جب اس کی بات کر رہے تھے وہ اسی فارملائزیشن کی بات کر رہے تھے. اور اس میں افسوس کی بات یہ کہ جو مسلمانوں نے امام منطق پہ جو زور دیا اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ڈیڈکشن پہ اتنا زور نہیں ہے بلکہ وہ اشکال پہ زور ہے. اور جو منطق کا جوہر ہے وہ ڈیڈکشن ہے اصل میں، نہ کہ اس کی جو اشکال. اور اشکال کا جو فائدہ ہے وہ نہایت محدود ہے. تو یہ پھر چلیں پیچھے. تو اسلام منطق کو بطور علم کے رد نہیں کرتا، نہ اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے. تو کافی اس میں ہم نے وقت لگا دیا، تو اس پہ رک جاتے ہیں، پھر اس کو یعنی یہیں سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے.